ویلکم بیک ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یہ جو ہم اب بات کر رہے ہیں ری اسٹرکچر کرنے کا اپنی ویلیوز کو، اور میں نے پھر ایک لائن کہی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس ہدف پورا کر لیا؟ اس کا کوئی دوسرا بھی تو طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں؟ بالکل نہیں، اس کا بالکل ایک طریقہ کار نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات کو سلیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ٹیکسز ہم کلیکٹ کر رہے ہیں یہ بیوروکریسی کا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں تقریباً 35 منسٹریز ہیں، اور اس سے دگنے اس میں مشیر ہیں اور وزیر ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی تنخواہیں ان کی، چھوٹے چھوٹے سے پروٹوکول ہیں، نہیں ہے، بٹ ان کا جو وہ گڑبڑ جو کرنے کے کام ہیں وہ بہت اربوں میں جاتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں، 35 منسٹریز کو ختم کر کے تقریباً 15 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور 15 جب ہم کریں گے تو آپ سوچیں کہ کتنے گریڈ 22 کے افسر اور یہ جو ہیں ان کو آپ گولڈن ہینڈ شیک دیں، یہ گھر جائیں۔ اچھا، پھر بھی گولڈن ہینڈ شیک دیں، ختم نہ کریں؟ نہیں، ختم گولڈن ہینڈ شیک تو دینا پڑے گا، وہ وی ہیو ٹو گیو دیٹ۔ جب گورنمنٹ کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ پھر یہ باقی جو چیزیں ہیں کہ بیوروکریٹک کنٹرولز جو ہیں اکانومی میں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی ریگولیشن کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اب آپ اکانومی کو ایک مارکیٹ اکانومی کی طرح چلانا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک بیوروکریسی کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کو ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے سروائیول آف دا فٹسٹ ہو، وہ سامنے آ سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈی ریگولیشن بہت ضروری ہے، اور بڑی ڈیپ ڈی ریگولیشن کرنے کی ضروری ہے کہ یہ جو این او سی کلچر ہے یہ بالکل آپ ختم کریں۔ مطلب ایس آئی ایف سی کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ اتنی ڈی ریگولیٹ کریں کہ فیسیلیٹیشن۔ ایس آئی ایف سی سے ابھی تک کوئی بہت اچھا فائدہ؟ بہرحال ایس آئی ایف سی کا تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے مان لیا کہ بیوروکریسی اتنی تگڑی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ کو ایس آئی ایف سی بنانی پڑ رہی ہے۔ مین ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی کا کنٹرول جو ہے اس کو ختم کریں، بہت کم آپ لیول پہ لے کے آئیں۔ اس کے بعد پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جب جگہ دیں گے اور ایک مارکیٹ اکانومی کی طرف جائیں گے، تو پھر آپ کا انرجی سیکٹر بھی مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے، اور اس میں یہ جو ہم اسٹیٹ جیسے بات کر رہے تھے فاروق صاحب کہ ہر کام تو گورنمنٹ کر رہی ہے، گندم بھی گورنمنٹ بیچتی ہے، اور بجلی بھی گورنمنٹ بناتی ہے، اور ٹریڈ بھی گورنمنٹ کرتی ہے، امپورٹ بھی گورنمنٹ کرتی ہے، ایکسپورٹ بھی گورنمنٹ کرتی ہے، اور اجازت لیں تو یہ نظام اب آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ بالکل اس کو آپ چلا نہیں سکتے، اب آپ نہیں چلا سکتے۔ in between socialism and communism تو we don't know where to go نا۔ تو دیکھیں چین نے بھی آج تک چین نے جو ریفارمز کی ہیں وہ انہوں نے بیوروکریسی کو کم کر کے مارکیٹ اکانومی کو لے کے آئے ہیں۔ سوشلزم ابھی بھی وہاں چل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیں بیوروکریٹک کنٹرول کو ختم کرنا بہت ہی لازم ہے، اور اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو مارکیٹ اکانومی کے تحت آپ چلائیں گے تو وہ چلے گی۔ اس کی نتیجے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پرائیویٹائز بھی کرنا پڑے گا ساری چیزوں میں سے گورنمنٹ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی ایئر لائن، اسٹیل مل، یہ نکالنا چاہیے اس میں سے آپ کے 2 پیسے نکالے کیسے؟ انہوں نے تو لگایا تھا، وہ تو میرا خیال سے الٹا ہیڈ لائنز بن گئی، وہ تو مذاق شروع ہو گیا۔ کیونکہ وہ ایک پاکستان میں بن جاتا ہے نا، بٹ دا پوائنٹ از دس کہ آپ پرائیویٹائز کریں، نکلیں باہر، اور اگر 2 پیسے بنتے ہیں تو قرضے اپنے بے شک۔ چلے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو آپ کی لائبلٹیز ہیں فاروق صاحب، اس کو ختم کریں، بیچیں، موو آن، ری اسٹرکچر کریں، بیوروکریسی کو کہیں رک جائیں، تھم جائیں، اور پھر اب کلینزنگ سٹارٹ کریں اپنے سسٹم میں، مارکیٹ اکانومی۔ لیکن یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بٹ آج کی گورنمنٹ جو دعویٰ کر رہی ہے، میں تھوڑا سا ایس آئی ایف سی پہ سوال کر لوں سر، what do you see in future کہ ہم کدھر کھڑے ہیں with the blessings of SIFC؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک ٹیکس کلیکٹ کرنا والا جو معاملہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ملک کا، اصل مسئلہ ہے حکومتی نقصانات کا، اور ان میں سے کچھ میں نے آپ کو گنا۔ اگر وہ نقصانات نہ کریں تو آپ سوچئے کہ اگر 2010 اور 11 کا بجٹ نکال کے آپ دیکھیں، اس میں جو ٹیکس کا حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا۔ اب پچھلے سال کے بجٹ میں حکومت کہتی ہے کہ پاکستانیوں نے کوئی 9000 اور 400 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروا دیا۔ تو آپ سوچئے کہ 10-11 سالوں میں ٹیکس جو ہے وہ 1500 سے بڑھ کے کوئی 9500 پہ پہنچ گیا۔ مسئلہ ہے کہ آج سے 10-11 سال پہلے حکومتی اخراجات جو 2500 ارب کے تھے وہ آج 25000 ارب پہ پہنچ گئے۔
تو مسئلہ قطن ٹیکسز کا نہیں ہے، مسئلہ حکومتی نقصانات کا ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی معیشت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اصلاحات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو اس کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے معاملہ بالکل سمپل ہے، حکومت نے بزنس نہیں کرنا۔ اس وقت تقریباً 65% پاکستان کی جو جی ڈی پی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں وہ گورنمنٹ فٹ پرنٹ، وہ حکومتی سائے کے دن۔ حکومت واپس چلی جائے، اپنی حکمرانی کرے، اور بزنسز سارے کے سارے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے جائیں۔ یہ پی آئی اے ان سے پرائیویٹائز نہیں ہو پائے گا، نہ چل پائے گا، نہ پرائیویٹائز ہو پائے گا۔ تو جو چوائس رہ جاتی ہے، یا تو آپ 830 ارب کا مزید نقصان کریں اور یا اس کو بند کریں۔ جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے پرائیویٹائز، دیکھیں ہمارے پاس تو تقریباً 120 حکومتی ادارے ہیں جو مل ملا کے نقصان کر رہے ہیں اور جو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے پورے ملک کو۔ سفید ہاتھی ویتنام کے پاس کوئی 1000 ایسے ادارے تھے، اور انہوں نے سال 2 سال میں جو بکتے تھے وہ بیچ دیے، جو نہیں بکتے تھے ان کو بند کر دیا۔ اور وہ 2008 کے بعد اور آج کی کہانی ویتنام کی دیکھ لیں کہ وہ بالکل پلٹا بدل پڑے۔ تو جو کچھ بکتا ہے وہ کوڑیوں کے دام بیچ دیں، جو نہیں بکتا اس کو بند کر دیں۔ حکومت کا کام حکمرانی تک رہنے دیں اور بزنس حکومت سے لے لی۔ ٹھیک، یہ بڑا ویسے ویلڈ سجیشن ہے۔ ڈاکٹر اکرام صاحب آپ کا کیا اس پہ سٹانس ہے؟ جی دیکھیں، جب تک ہم ایک لین گورنمنٹ نہیں بناتے ہیں جو آٹومیٹڈ ہو اور جو ڈیلیور کرے، آج کی دنیا میں اس طرح کی حکومتیں جو ہم نے بڑے سائز کی رکھی ہوئی ہیں اور نالائق بھی اور انکمپیٹنٹ اور کرپٹ بھی، تو آپ تھرڈ ٹیئر کے اندر جا کر جب لوگوں سے کوئی چیز وصول کرتے ہیں اور وہاں سوشل ڈیلیوری بھی دیتے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن، تو لوگ خوش ہو کر ٹیکس بھی دیتے ہیں اور اس کا ان کو براہ راست بینیفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنے سال گزر گئے ہیں ہماری 18ویں ترمیم کو، اور صوبوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو کوئی پاورفل بنائے، بلکہ ان کے الیکشنز ہی نہیں کرواتے ہیں۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ جو ڈیلیوری سسٹم ہے ٹھیک ہو، کیونکہ پاور جہاں سینٹرڈ ہے اس کو پاور سینٹر کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں مسئلہ سارا ایک سینٹرسٹ مائنڈ کا ہے اور پاور کی کنسنٹریشن کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسی پاور سے ہم پیسہ بھی جنریٹ کر رہے ہیں، رینٹ سیکنگ بھی کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ حکومت اچھے طریقے سے کریں، الٹا یہ حکومتیں ہمارے لیے وبال جان ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں اور چاہے وہ وفاقی ہوں۔ نہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح تو نہ کریں، تھوڑی بہت ڈیموکریسی تو رہنے دینا ڈاکٹر اکرام صاحب۔ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی حکومتیں یہ اپنی جو ہے یہ رائٹ سائزنگ کریں اور گورنمنٹس کو ایفیشینٹ بنائیں، اور نیچے تھرڈ ٹیئر کی گورنمنٹ کو مضبوط کریں تاکہ وہاں پہ ڈیلیوری سسٹم ہم کریٹ کر سکیں۔ پوری دنیا نے ایسی ترقی کی ہے اور ہر جگہ کا ماڈل یہی ہے، ہم کوئی انوکھا ماڈل تو نہیں بنا سکتے۔ چین میں آپ دیکھیں کتنی ڈی سینٹرلائزیشن ہے، جب وہ معاملہ نیچے آتا ہے تو سارا وہ جو ہے سوشل ڈیلیوری بھی اور ان کی جو جتنی بھی انوویشن ہے اب وہ نیچے کی سطح پر ہو رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو امپاور کریں۔ جب لوگوں کو آپ امپاور کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی نا۔ ابھی تو لوگ جو ہیں بیچارے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور وہ آپ سے ہر چیز سے ان کو کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ ہے جو بس ٹیکس لے گی اور اس کے بدلے میں دے گی۔ ایگزیکٹلی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انڈر پاورٹی لائن، جیسے مڈل کلاس تو خیر بہت ہی نیچے چلا گیا، مڈل کلاس ہونا چاہیے لیکن وہ بہت ہی نیچے چلا گیا۔ آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے سنگل ڈیجٹ پہ ہر چیز آ چکی ہے، لیکن جب ہم نے لوگوں سے رمضان میں بھی گفتگو کی، ابھی بھی مہمانوں سے پوچھا، تو وہ سنگل ڈیجٹ محسوس کرنے کو تو بہت زیادہ، لیکن جو ایکچوئل قیمتیں ہونی چاہیے تھی ایک بیسک آدمی کے لیے کھانے پینے کی ٹیکس پے کرنے کے بعد، وہ بھی اتنی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب ایسے موقع آتے ہیں تو چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ شاید صرف جان سستی ہے، باقی سب کچھ مہنگا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر فاروق صاحب تھینک یو سو مچ، اور ڈاکٹر اکرام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر ملاقات کریں گے۔